آج عید کا دن ہے۔ ہر طرف خوشی کی لہر ہے، لوگ نئے کپڑے پہن کر گھروں سے نکل رہے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ بچے خوشی سے جھوم رہے ہیں، گھروں میں میٹھے پکوان بن رہے ہیں اور ہر طرف ایک خوبصورت ماحول نظر آ رہا ہے۔ لیکن اسی شور اور خوشی کے درمیان ایک خاموش سوال ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ ہم صرف اس خوشی کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل کو وہ سکون ملا ہے جو ہمیں رمضان میں محسوس ہوتا تھا؟ ہم نے وہ سکون کہیں راستے میں ہی کھو دیا۔ عید کا دن ہمیں خوشی دینے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ خوشی صرف ظاہری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر سکون نہ ہو، اگر دل اللہ سے دور ہو جائے، تو پھر یہ ساری خوشی ادھوری لگتی ہے۔ ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہماری عید واقعی کیسی ہے اور ہم اس دن کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ صبح ہم نے عید کی نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق دی۔ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، اس کی بڑائی بیان کی اور اس کی رحمتوں کو یاد کیا۔ لیکن نماز کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہم نے اس تعلق کو برقرار رکھا؟ ہم فوراً دنیا کی مصروفیات میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہ رہا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ہم فون اٹھا لیتے ہیں، سوشل میڈیا کھول لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ روحانی کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نماز کے وقت تھی۔ یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں ہمیں خود کو روکنا چاہیے، خود کو یاد دلانا چاہیے کہ ہم نے ابھی ابھی اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ اگر ہم اسی تعلق کو برقرار رکھیں تو ہماری عید واقعی خوبصورت بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم فوراً دنیا میں کھو جائیں تو ہم اس دن کی اصل برکت کھو دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم وہی لوگ تھے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے بات کرتے تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، جن کے دل نرم ہو جاتے تھے۔ ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، ہم نے معافی مانگی اور ہم نے سچے دل سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ لمحے بہت قیمتی تھے کیونکہ اس وقت ہمارا دل زندہ تھا، ہمارا ایمان مضبوط تھا۔ لیکن آج عید کے دن ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہی کیفیت ابھی بھی باقی ہے؟ کیا ہمارا دل ابھی بھی ویسا ہی نرم ہے؟ ہم نے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا؟ اگر ہم نے وہ احساس کھو دیا ہے تو ہمیں فوراً خود کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روشنی کو بچانا ہوگا جو رمضان نے ہمارے دل میں پیدا کی تھی۔ ہم نے رمضان میں بہت سے وعدے کیے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی بدل دیں گے، ہم گناہوں سے دور رہیں گے، ہم اپنی نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے۔ یہ وعدے ہم نے صرف زبان سے نہیں کیے تھے، بلکہ اس وقت ہمارا دل بھی ان کے ساتھ تھا۔ لیکن آج عید کے دن ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم نے ان وعدوں کا کیا کیا؟ کیا ہم ابھی بھی ان پر قائم ہیں؟ ہم نے انہیں بھلا دیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جلدی بھول جاتا ہے۔ وہ جذبات میں آ کر وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وعدے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ یہ وعدے ہم نے اللہ سے کیے تھے اور اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم نے انہیں توڑ دیا تو ہم نے خود کو نقصان پہنچایا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل خوشی کیا ہے۔ کیا اصل خوشی صرف اچھے کپڑے پہننے میں ہے؟ کیا یہ صرف اچھا کھانا کھانے میں ہے؟ آئیے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے؟ یہ سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن اصل خوشی وہ ہے جو دل کو سکون دے، اور دل کا سکون صرف اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کے قریب ہے تو ہم ہر حال میں خوش رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں تو دنیا کی ہر خوشی بھی ہمیں مکمل خوشی نہیں دے سکتی۔ ہمیں اپنی عید کو صرف ظاہری خوشی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے ایک روحانی خوشی بنانا چاہیے۔ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج کل ہم عید کے دن اپنا زیادہ وقت فون پر گزارتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر مصروف ہو جاتے ہیں، تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ ہمارا دل دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت بہت قیمتی ہے اور ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عید کا دن ایک خاص دن ہے اور ہمیں اسے ایسے کاموں میں گزارنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں۔
اگر ہم اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کریں گے تو ہم اس دن کی برکت کھو دیں گے۔ ہمیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا۔ شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے لیکن عید کے بعد وہ دوبارہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کا پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں سستی میں ڈال دیتا ہے اور ہمیں ہمارے وعدوں کو بھلا دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی حفاظت نہ کی تو ہم بہت جلد اس کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ ہمیں مضبوط رہنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہوگا اور ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم عید کے دن دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ کیا ہم واقعی خوش ہیں یا ہم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے خوش ہیں؟ کبھی کبھی انسان باہر سے خوش نظر آتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اسے ایک ایسا سکون چاہیے ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ یہ سکون صرف اللہ کے ساتھ تعلق میں ملتا ہے۔ اگر ہم نے اس تعلق کو کمزور کر دیا تو ہم کبھی بھی مکمل خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے دل کو سمجھنا ہوگا اور اس کی ضرورت کو پہچانا ہوگا۔ اگر ہم عید کے دن بھی نماز کو نظر انداز کریں، اگر ہم گناہوں میں مصروف ہو جائیں تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیسے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور کیسے ایک بہتر انسان بننا ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ بھول جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دن ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہے۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ زندگی گزاری تو ہم خود بخود گناہوں سے بچنے لگیں گے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ یہی توازن ہمیں صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خود کو سنبھال لیں۔ اگر ہم نے آج کوئی غلطی کی ہے تو ہم فوراً اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں امید دیتا ہے اور ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ عید صرف ایک دن کا نام نہیں ہے، یہ ایک احساس کا نام ہے۔ یہ اس خوشی کا نام ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی صرف اللہ کے ساتھ تعلق سے آتی ہے۔ اگر ہم اس تعلق کو مضبوط کریں تو ہماری عید واقعی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون آئے تو تمہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ تمہیں نماز کو اہمیت دینی ہوگی، تمہیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہوگا اور تمہیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ۔ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے بات کرو۔ اسے بتاؤ کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو اور تم کیا چاہتے ہو۔ یہ قدم چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اس سے بات کریں اور اس سے مدد مانگیں۔ ہمیں بس ایک قدم اٹھانا ہے، باقی اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ دنیا کی خوشی عارضی ہے لیکن اللہ کا سکون ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو ہم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر ہم نے اسے کھو دیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کرو کہ تم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اور تم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہو۔ دل سے ایک بار کہو، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ اگر تم نے یہ سچے دل سے کہا تو یقین رکھو اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔